موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا، بستر علالت پر تھا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ اچھا، اسے یہ لگتا تھا کہ اگر انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہوتا نا ہمارے یہاں انسان جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب انتقال ہو جائے گا، اب روح جسم سے نکل جائے گی، تو اسے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے۔ اگر بچوں والا ہوتا ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ یار میں تو مر جاؤں گا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ لوگ کس کے سہارے جئیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو خیال آ رہا تھا، اس کو یہ ذہن میں یہ بات ستا رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کہاں سے وہ کیسے کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ایک بوال پیدا کر رہی تھیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، آپ اتنا زیادہ اداس مت ہوں، اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، بیویاں جب اچھی مل جاتی ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور بیویاں جب بری ملتی ہیں تو گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی جو بیوی تھی بڑی نیک تھی، باحیا تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کریں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، دعا کروا لیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بہت سارے حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے، بہت سارے حادثوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا، اے میری شریک حیات، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ یہ شخص جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا، حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، بس یہ غم ستا رہا ہے، اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر میں مر گیا، میں چلا گیا، تو پھر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کیسے کیا کریں گے۔ کیونکہ ابھی تو میں کمانے والا ہوں، میرے گھر پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی کمانے والا ہے نہیں۔ تو حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میری مرض ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تیری کل موت ہونے والی ہے، تیری کل موت ہو جائے گی، اب تو زیادہ بہتر ہے کہ یہاں سے چلا جا، کل تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ کل تو مر جائے گا، کل سورج نکلنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، دلوں کے حال بیان فرما دیتے آپ، تو اس کے دیکھ لیا اس کے لیے کہ یہ کل مرنے والا ہے، یہ کل اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا تو اور ہلکا ہو گیا، اور زیادہ اسے تکلیفیں ہو گئی، اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ سوکھنے لگا، اس کا خون سوکھنے لگا۔ اچھا، ایک انسان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور اسے اس سے زیادہ دگنی مصیبت کا اور پتہ چل جائے کہ وہ بھی اسی پر آ گئی، پھر تو انسان بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے نا۔ انسان کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوتے ہیں، انسان کے بال سفید کب ہوتے ہیں؟ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کی پریشانی، چنتا ہوتی ہے، تو جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب تو میں کل مرنے والا ہوں، تو بالکل اور زیادہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے نکل آیا، بس دل میں یہی خیال، یار کل تو جان نکل جائے گی، کل تو مر جائیں گے، کل تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے وہ نکلا اور راستے میں چل رہا تھا، دل میں یہی تھا، یار کل تو چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، میرے بچوں کا کیا ہوگا یار۔ اچھا، انسان دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ وہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اچھی بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں، کہ اب جب یہاں سے مر کے جائیں گے پھر ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے، جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں گے، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، یہ راستے میں چل رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان اسے دکھائی دیا جو کہ نہایت ہی غریب تھا، اور وہ پتوں کے کپڑے پہنے ہوا تھا، یعنی پتوں سے اپنے جسم کو
ڈھانپے ہوئے تھا, اپنے جسم کو, اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا. یہ اس آدمی کے قریب چلا گیا. جانے کے بعد کہتا ہے, بھائی آپ پتوں کا لباس پہنے ہوئے, اپنے سطر کو پتوں سے چھپائے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ اس نے کہا, میرے بھائی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. میرے پاس اگر کپڑے ہوتے تو میں ایسا لباس تھوڑی نہ پہنتا. میرے پاس کپڑے نہیں, میں تو ٹھہرا غریب انسان. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک ٹائم کا کھانا کھا لوں. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تھوڑے سے کپڑے خرید لوں, اپنے سطر کو چھپا لوں, اپنے جسم کو چھپا لوں. کپڑے نہیں ہیں. اس نے کہا, یار میں تو مرنے والا ہوں, میرے پاس تو بھی پیسے ہیں, میں تو کل مر ہی جاؤں گا, تو کیوں نہ ہم اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیں اور کچھ پیسے بھی دے دیں, جا کے یہ کھانا کھا لے جا کے. اس نے کیا کیا, اپنے جو اوپر کے کپڑے پہنے تھا اتار کے اس کو دے دیے. اس نے پہن لیے, اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے. اس نے کپڑے پہن لیے, خوش ہوا, اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کے لیے, اور کچھ اس نے پیسے دے دیے. کہا, بھائی یہ میری طرف سے آپ کھانا کھا لینا جا کے. اس نے پیسے لیے, وہ غریب انسان جو تھا چلا گیا. کپڑے تو پہن لیے تھے اور وہ پیسے لے کے چلا گیا, اس نے کھانا کھایا ہوگا. پھر یہ چلا تھوڑی دور پہ, تو ایک قبرستان راستے میں پڑتا تھا جب یہ گھر سے نکلتا تھا. اور تو ادھر سے جب نکلا تو قبرستان تھا, وہاں پر کیا دیکھتا ہے, ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ تھا, اور وہ اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا, بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے, آپ کی بہت یاد آتی ہے, آپ کی بہت یاد آتی ہے. یہ دنیا والے بڑا ستاتے ہیں, دنیا والے بڑا تانے مارتے ہیں, ہاں ہمیں بڑا 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 رلاتے ہیں, آپ کی بڑی یاد آتی ہے. آج ہم 2 دن سے بھوکے ہیں, کسی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا ہے. 2 دن ہو گئے, منہ میں لقمہ نہیں گیا. بابا آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا بالکل مجھے بدلی ہوئی لگ رہی ہے, الگ الگ لگ رہی ہے. جب آپ تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ہے, بہاریں ہیں, سب کچھ, لیکن آپ کے جانے کے بعد سب سونا ہو گیا ہے. کہاں جائیں, کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, کس سے کھانا طلب کریں, کس سے پیسے طلب کریں. میری امی نے بھی 2 دن سے نہیں کھایا, میں نے بھی نہیں کھایا. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر دنیا کے, سماج کے لوگ بھی الگ نگاہ سے دیکھنے لگتے. یہ کیا بھائی طریقہ ہے؟ جو بچے یتیم ہوا کرتے ہیں نا, اگر ان کے سر پر آپ نے شفقت والا ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا, آپ سے خوش ہو جائے گا, تو اتنا عطا فرمائے گا تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے. یتیموں کا سہارا بنا کریں, یتیموں کو دیکھا کریں, ان سے پیار سے بات کیا کریں, ان سے پوچھا کریں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کوئی دقت تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آپ کی تھوڑی سی مدد کرنے سے آپ چھوٹے آدمی نہیں بن جائیں گے, وہ بڑا آدمی نہیں بن جائے گا. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ مدد کر دیں گے تو اس کا گھر چل جائے گا, وہ آپ کو دعائیں دے گا, اس دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر بنا دے گا, آپ کو بڑا آدمی بنا دے گا. تو اس نے کیا دیکھا, چھوٹا سا بچہ وہ اپنے باپ سے فریاد کر رہا تھا اس کی قبر پر, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ اس بچے کے پاس گیا, اس نے سنا تو اس کے آنسو نکل آئے, بچے کو گود میں لیا, چپٹایا. اسے اپنے بچوں کی یاد آ گئی کہ میں تو کل مر جاؤں گا اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, وہ بھی پھر اسی طریقے سے میری قبر پر آ کے مجھ سے کہیں گے کہ ابا اب کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اب کس کے سامنے جائیں. یاد کر کر کے روئیں گے. اسے بھی رونا آ گیا, بچوں کی بھی یاد آ گئی. اس نے کیا کیا, اس کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا, بیٹا کیا بات ہے؟ کہا, 2 دن ہو گئے میرے منہ میں لقمہ نہیں گیا, کسی نے پوچھا ہی نہیں. باپ کے مرنے کے بعد سب دور ہو گئے. رشتہ دار بھی, جب باپ تھے ہمارے موجود تو رشتہ دار بھی آیا کرتے تھے, پوچھتے تھے بھائی کیا بات ہے, ساری حال حوال لیا کرتے تھے. آج میرا باپ چلا گیا تو کوئی مجھے دیکھنے تک نہیں آتا. ہاں, کوئی دکھ تکلیف کا کسی کو پتا نہیں کہ یہاں کیا دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے. میری ماں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا, میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. اس نے کہا, بیٹا, اس کے پاس ایک تھیلی تھی, پیسوں کی تھیلی تھی. اس نے وہ پیسوں کی پوری تھیلی اس کو دے دی. کہا, بیٹا جاؤ, اس تھیلی سے جتنے بھی پیسے ہوں نکال لو اور کھانا لے جاؤ اپنے گھر پہ, اپنی والدہ کو کھلاؤ, آپ کھلاؤ, اور انشاءاللہ ان پیسوں سے تمہاری زندگی آرام سے کٹ جائے گی. کافی پیسے تھے. اور لڑکا, اس نے تھیلی لی, خوش ہوا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس شخص کے لیے جو کل مرنے والا تھا, اس کے لیے دعا کی, چلا گیا گھر پہ کھانا لے کے. ماں 2 دن سے بھوکی تھی, اس نے دیکھا کھانا تو خوش ہوئی, منہ میں لقمہ گیا, اللہ کا شکر ادا کیا. کہا, بیٹا کیسے کیا ہوا؟ اس نے پوری کہانی بتائی.
اس بھوکی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جس نے ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے، جس نے ہمیں سمجھا، ہمارے لیے کھانا بھیجا، ہماری دکھ و تکلیف کو سمجھا، یا اللہ تو اس کی عمر دراز فرما دے، یا اللہ تو اس کی عمر لمبی عطا فرما دے، یا اللہ تو اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ادھر یہ کل مرنے والا ہے، ادھر بھوکی ماں جب اس کے پیٹ میں لقمہ لمبی عمر کی دعا کر دی کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے تو اس کی لمبی عمر عطا فرما دے۔ ادھر یہ کل مرنے والا تھا، گھر گیا، جانے کے بعد اس کی بیوی پوچھنے لگی ارے آپ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا آپ کو دعا دی؟ مجھے ایسا لگتا ہے نا انہوں نے دعا دی ہوگی اور آپ ٹھیک ہو چکے ہیں اسی لیے آپ بالکل خاموش ہیں۔ اس نے کہا اے میری شریک حیات، انہوں نے بتایا ہے کہ تم کل مرنے والے ہو، تمہارا کل انتقال ہو جائے گا۔ اتنا اس نے سنا تو اس کے دل پر چھری سی چل گئی، چیخ ماری، کہا اب کل انتقال ہو جائے گا آپ کا؟ آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد آپ بیجا کوئی کلمات منہ سے مت نکالنا کہ اللہ نے ایسا کر دیا ویسا۔ ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی نیک بیوی کو تعلیم دی اس بات کی کہ میرے جانے کے بعد کبھی بھی بیجا کلمات کو زبان سے مت نکالنا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اپنے بچوں کو سمجھایا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے اسی پہ راضی ہوں اور اسی کو کروں گی۔ اس نے کہا 2 مصلے بچھاؤ، آج کی رات ہمارے لیے ہے، آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ کل تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں مصلے بچھا کے رات بھر عبادت کرتے رہے۔ وہ ٹائم، وہ گھڑی بھی ٹک ٹک ٹک، وہ جو گھڑی بول رہی تھی ٹک ٹک، اس کے دل پر دھک 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 ہو رہا تھا۔ ادھر گھڑی ٹک ٹک ہو رہی تھی، اس کا دل دھک دھک ہو رہا تھا کہ اب وہ ٹائم قریب آ گیا۔ یہاں تک کہ سورج نکلنے والا ہو گیا۔ فجر کی نماز آرام سے پڑھنے کے بعد بھی عبادت کرتے رہے، سورج نکلنے والا ہو گیا۔ اب تو بہت زیادہ اسے بہت زیادہ وہ پریشانی سی لاحق ہوئی کہ ارے اب کیا ہوگا، اب مرنے والا، اب جان نکلنے والی، اب جان نکلنے والی۔ بالکل ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، بیوی بھی ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، انہوں نے بتا دیا تو اب بس مرنے والے ہیں۔ یہ مرا نہیں، اس کی جان نہیں نکلی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم کل مر جاؤ گے، سورج بھی نکل آئے لیکن میں مرا نہیں۔ تو چلو ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، کل کے سورج کی بات بتایا ہوگا، ہو سکتا ہے آج نہیں کل کے لیے بتایا ہو۔ دوسرا دن ہوا، سورج نکل گیا، مرا نہیں۔ کہا رے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے بتایا اور میں مرا نہیں، میری جان نہیں نکلی۔ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تو مر جائے گا لیکن میں تو مرا نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں نے تو تجھے بتایا تھا کہ تو مر جائے گا لیکن تو مرا نہیں۔ تو نے کیا عمل کیے تھے؟ تو یہاں سے گیا تھا، تو نے کیا کیا کام کیے تھے ذرا بتا مجھے۔ کہا حضور میں آپ کے یہاں سے نکلا، راستے میں میں نے ایک غریب انسان کو، اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، میں نے اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیے، تھوڑے کھانا کھا لینا بھائی، اپنے کپڑے بھی دے دیے۔ آگے بڑا ایک بچہ تھا، یتیم تھا، میں نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو پیسے دیے۔ میں نے کہا بیٹا تم بھی کھانا کھانا اور اپنی والدہ کو بھی کھلانا۔ تو یہ میں نے 2 کام کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صرف یہ 2 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی، تجھے موت نہیں آئی۔ واقعی موت کا فرشتہ تیری روح کو نکالتا، تیری روح کو لے جاتا اور تیرا انتقال ہو جاتا، لیکن تو نے جو 2 کام کی نا، یہ تو نے 2 لوگوں کی جو مدد کی ہے، یہ صدقہ جو تو نے کیا ہے، اسی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی۔ اس بھوکی ماں نے جب کھانا کھایا تھا، جب لقمہ اس کے منہ میں گیا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے،
جس نے میرے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے مولا تو اس کی عمر کو لمبی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے تیری عمر دراز فرما دی اور تجھے موت نہیں آئی. یہ میٹر تھا. اچھا، جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ موت کو بھی واپس کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس موت سے بچا لیتا ہے. موت تو سب کو آنی ہے، لیکن فوری طور پر جیسے کہ آج کی موت آپ کی لکھ دی گئی ہے اور آپ نے صدقہ کیا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے پیٹ کا پیٹ بھرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے سے موت کے فرشتے کو واپس کر دیتا ہے، موت کے فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دیتا ہے. تو صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو، بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے اگر استطاعت ہے تو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بہت سارے غریب انسان ہیں، بہت سارے جو بیچارے ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، کہ کھانے کے لیے ترستے ہیں. آپ ذرا ان کو دیکھیں اور اگر ان کے بھوکے پیٹ کو آپ بھر دیں گے، انہیں ان کی مدد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. کیونکہ یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے.